بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا فیک نیوز پھیلانے پر معافی مانگی جائے گی اور تحریک لبیک کی قیادت پر مقدمہ درج؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آج پورے پاکستانی میڈیا نے یہ خبر چلائی کہ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر کو اوکارا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر ناظرین کرام، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تحریک لبیک کے نائب امیر اوکارا میں چھپے ہوئے تھے، اور پھر ناظرین کرام، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تو ناظرین کرام، پوچھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیک نیوز چلائی اور کہا کہ شاہ صاحب اوکارا میں چھپے ہوئے تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو کیا فیک نیوز چلانے پر یہ لوگ معافی مانگیں گے؟ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت پر کیوں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، سپریم کورٹ سے جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو اس کے خلاف کل تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک کے پریس کلبز کے باہر پرامن پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے سیالکوٹ سمریال میں بھی پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، وہیں سے خبر سامنے آئی ہے کہ سمریال میں تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ کے باہر جا کر پروٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں اور ججز کے خلاف خطاب بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر تحریک لبیک پاکستان اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ کرے جس فیصلے کو تمام علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے، تو اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، پاکستان میں نون لیگ کے لیے اور قانون ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے لیے اور قانون ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔